الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محبت، عقیدت اور توجہ سے سب سے مزیدار درود شریف ہوتا ہے جب اللہ رب العزت بارگاہ رسول میں حاضری کی توفیق دیتے ہیں اور سامنے جالیاں ہوتی ہیں، آنکھوں میں اشک ندامت ہوتے ہیں، اور پھر انسان درود شریف پڑھتا ہے جنہیں اللہ لے گیا ہے اس کا تصور کر کے، اور جو نہیں گئے وہ دل میں اس کی تڑپ پیدا کر کے پوری توجہ سے ایک مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت ہم خود کریں گے، ہم اسے انسانوں کے قلوب کی الواح پر لکھ دیں گے، ہم ایسے حالات پیدا کر دیں گے تم چاہو نہ چاہو پاکستان جیسے ملک سے جہاں مدرسہ رجسٹر نہیں ہوتا، جہاں مدرسوں کے بینک اکاؤنٹ نہیں کھلتے، جہاں آج 2023 میں بھی مدرس کی تنخواہ 15,000 روپے ہے، ایک سال میں 1,00,000 حفاظ صرف وفاق المدارس تیار کر دے گا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تم پابندیاں لگاؤ، تم پروپیگنڈے کرو، تم دنیا سے کہو دہشت گرد ہیں، تم کہو دقیانوسی ہیں، پسماندہ ہیں، زمانے کی چال کے مطابق چل نہیں سکتے، لیکن ہم قرآن کریم کا ایسا ڈنکا بجائیں گے تم مسجدیں بناتے جاؤ، شادی ہال میں کھڑے ہو جاؤ، گھر کی نچلی منزل میں، گھر کی چھت پر، پارک میں، روڈ میں، چوراہے میں تمبو کناتے لگا کر جتنی مرضی جگہیں بنا لو، تم حافظ مانگو، تراویح میں سنانے کے لیے حافظ ملے گا، تمہاری جگہیں کم پڑ جائیں گی، حافظ کم نہیں پڑے گا. ہم اس کی ایسی حفاظت کریں گے کہ تم رہائش نہ دو، 32,000 بیسک سیلری نہ دو، تم علاج معالجہ نہ دو، تم کچھ بھی نہ دو، 10,000 روپے 24 گھنٹے تن من دھن لٹا دے گا. ان اجری الا علی اللہ، یہ سوچ کر زندگیاں لٹانے والے گزرے 30 سال ہو گئے چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم قلوب میں محبت ڈال دیں گے، ہم دلوں میں محبت ڈال دیں گے. وہ لوگ جن کا نخرہ اتنا ہے کبھی کسی سے روپیہ نہ مانگے، ان طالب علموں کے لیے بھیک مانگتے نظر آئیں گے. اپنا گھر بنائیں نہ بنائیں، مدرسوں میں کمرے بنائیں گے، گھر میں لائٹس بند کر دیں گے کہ اتنی بجلی ضائع ہو رہی ہے، اور مدرسوں میں طلبہ کے لیے کولر لگانے کی کوشش کریں گے. مدرسوں کے قصیدے تو سبھی پڑھتے ہیں، یار کبھی محتمم کے دل میں اتر کے دیکھو جو کہتا ہے سب سے پہلے تنخواہیں پوری ہوں گی، پھر بل پورے ہوں گے، راشن پورا ہوگا، تعمیرات ہوں گی، پھر کچھ بچا تو دیکھ لیں گے. 2-4 ملا خراب ہوئے، لوگوں نے ملاؤں پہ الزام لگایا تو تمہیں بڑا دکھ ہوا. 2-4 محتمم خراب ہوئے، تم نے خود اٹھ کر اپنے محتمم پہ الزام لگا دیا. اس کا دکھ کرنے کوئی باہر سے آئے گا؟ کہاں سے آئے گا؟ یار لائٹیں جلتی ہیں یا نہیں جلتی؟ پنکھے چلتے ہیں یا نہیں چلتے؟ تنخواہیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی؟ گوشت پکتا ہے یا نہیں پکتا؟ تنخواہیں
तनख्वाहें टूट कर सही मिलती हैं या नहीं मिलती, इस मोमबत्ती में कोई धागे की तरह जलता है, तब यह मिसाल रोशन होती है, तब यह मदारिस आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, जहाँ आइमा व मुअज्जिनीन, जहाँ मुदर्रिसीन की कुर्बानियाँ हैं, वहाँ मुहतमिमीन की भी कुर्बानियाँ हैं। कल जब छपरा था, कल जब कच्चा मदरसा था, वो मदरसा बना, वो मस्जिद बनी, वहाँ दरसगाहें बनी, वहाँ दफातर बने। अगर आखिर में कोने में मोहतमिम का घर भी बन गया तो यार उसकी पूरी जिंदगी लगी है, उसकी नस्लें लगी हैं। अगर आज वो गाड़ियों में घूमता है तो क्यों ना घूमे, जिसकी एक नस्ल इखलास नीयत के साथ कुरान की खिदमत कर जाए, उसकी 7 नस्लों को अल्लाह बिठा कर खिलाता है। इनकी नस्लों ने कुरान की खिदमत की है, इनके आबा व अजदाद ने कुरान की खिदमत की है। तुम भी कुरान का खा रहे हो, ये भी कुरान का खा रहे हैं, सारी उम्मत नबी का सदका खा रही है, सारे मोहतमिम और मुदर्रिस कुरान का सदका खा रहे हैं। हम तो अल्लाह का खा रहे हैं, कभी नबी के वसीले से, कभी कुरान के वसीले से। हम तो वास्ते वसीले के कायल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इल्म के रास्ते पर चलता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देते हैं। कहा, इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा, फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं रिज़न लितालिबिल इल्म, तालिब इल्म की रज़ाजोई यानी उसकी खुशनुदी के लिए उसके पाँव के नीचे पर बिछाते हैं। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं या ईसाई हैं? नौजवान लड़कों से पूछो, उनके नजदीक सबसे ज्यादा मुसलमान है। हाँ जी, सबसे ज्यादा कौन है? हाँ, ईसाई है। ईसाई दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद में इस वक्त ईसाई हैं, और ईसाइयों की मुकद्दस किताब का नाम इंजील है। पूरी दुनिया ईसाइयत में कोई एक हाफिज इंजील का है? कोई पोप, कोई पादरी, कोई गुरु घंटाल 2.5 अरब के ईसाइयों में दुनिया के किसी चर्च में, किसी कलीसा में, किसी मुल्क में, किसी बड़ी छोटी आबादी में ये इंजील को लेकर दर दर और घर घर घूमने वाले ये मिशनरी ईसाई, इनमें कोई एक हाफिज है? नहीं है। पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के एक शहर लाहौर में आप निकल जाएं, आपको हजारों हाफिज मिलेंगे। वो लोग जो मुंह में उंगली डालकर हा यहाँ से निकालो, खा यहाँ से निकालो, सा यूं पढ़ते हैं, सीन यूं पढ़ते हैं, ये सा है, ये राल है, जिनकी उंगलियां तालिब इल्म के धूप से भीग जाती हैं। ये मेहनतें किसने की? ये गली गली, करिया करिया, नुक्कड़ नुक्कड़ पे ये हाफिज किसने तैयार किए? जिनके पास मुल्क है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, स्कूल है, फौज है, रेंजर्स है, पुलिस है, बजट है, मुल्क की सड़कें हैं, हॉस्पिटल है, पूरा का पूरा इक़्तिदार है, सारे के सारे मिलकर मुल्क को कोई एक ऐसा तालीमी इदारा नहीं दे सके जहां इंग्लैंड और बरतानिया से पढ़ने के लिए तालिब इल्म आते हो। कुर्बान जाऊं इन मुल्लाओं के जिन्होंने गली गली, करिए करिए में वो इदारे खड़े कर दिए कि पूरी दुनिया से लोग कुरान करीम पाकिस्तान सीखने आने के लिए बेताब रहते हैं, दावत और तबलीग का काम सीखने के लिए, राय बनाने के लिए बेताब रहते हैं। तुम्हारी पूरी दुनिया में किसी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी स्कॉलर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, उनको ये नहीं कहा जाता कि ये दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोफेसर्स हैं, लेकिन आज भी वो हरमैन शरीफैन जहाँ कलामुल्लाह उतरा, हरम के सहन में आज भी पाकिस्तानी बैठकर अरब को कुरान पढ़ा रहे हैं। मस्जिद नबवी में बैठकर पाकिस्तानी अरबों को कुरान पढ़ा रहे हैं। ये वो पाकिस्तानी मदरसों की मेहनत है जिसने पूरी दुनिया में डंका बजा दिया। तुम दुनिया में यूनिवर्सिटियों में, हॉस्पिटल्स में, रोड्स में, अमन में, तरक्की में, बजट में, माइशत में, इकोनॉमिक्स में, कायनात की किसी चीज में पाकिस्तान को नंबर 1 पे ला के खड़ा नहीं कर सके, लेकिन मुल्लाओं ने, मदरसों ने, उलमा ने, तलबा ने, सुलहा ने, अत्किया ने, अस्किया ने दिन रात की मेहनत से वो समा बांध दिया है कि
قاری حنیف جالندری صاحب کو سعودی عرب بلا کر باقاعدہ ایوارڈ دیا گیا کہ پاکستان نے 2021 اور 22 میں 1 لاکھ حفاظ صرف وفاق کے تحت تیار کیے جنہوں نے وفاق المدارس کا امتحان دیا ہے، اور وہ طلبہ و طالبات ان کی تعداد 1 لاکھ سے اوپر ہے۔ یہ مسجد مدرسے کی وہ محنت ہے۔ باتیں کرنا تو بہت آسان ہے، انگلیاں اٹھا دینا آسان ہے۔ باقی چھوڑو پڑھنے پڑھانے کو، صرف ایک کام کرو، کوئی ادیب، کوئی فنکار، کوئی فلسفی، کوئی اینکر، کوئی بڑا سے بڑا کالم نگار فجر سے لے کے 11:30 تک، ظہر سے لے کے عصر تک، مغرب سے لے کے عشاء تک، عشاء کے بعد 1 گھنٹہ، سردیوں میں فجر سے پہلے 1 گھنٹہ، صرف کلاس میں ٹک کر بیٹھ کر دکھا دو، ہم تمہیں مان جائیں گے کہ تم بھی کوئی چیز ہو۔ تم سے یہ نہ ہو پائے گا، کچھ آئے کہ ایک ہی سبق، وہی الف با تا سا، وہی منزل، وہی سبق، وہی سبقی، روزانہ 20 25 30 طلباء سے سنیں۔ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کو اللہ نے چن لیا ہے اور ان کے ذمہ ایک خدمت لگائی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میرے بھائیوں، جنہوں نے مدرسے بنائے، جنہوں نے قرآن کا پھریرہ لہرایا، قرآن کے پیغام کو لے کر نکلے، کہیں یوسف لدھیانوی کا خون، کہیں نظام الدین شامزئی کا خون، کہیں دوسرے علماء کا خون، کہیں مولانا اسلم شیخ پوری جو معذور تھے، مفسر مدثر قرآن تھے، ان کو بھی خاک و خون میں تڑپا دیا گیا۔ وہ جو قل جاء الحق وزهق الباطل کا پیغام لے کر نکلے، ان کا بھی خون بہا دیا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں، کراچی سے لے کے کشمیر اور خیبر تک علماء کا خون ہی خون ہے۔ کبھی انہوں نے ایک دن مسجد بند کر دی ہو کہ علماء کی شہادتوں کے خلاف ہڑتال ہے، آج اذانیں نہیں ہوں گی، آج نمازیں نہیں ہوں گی، آج جمعہ نہیں ہوگا، ہم ڈاکٹرز ہیں، ہماری او پی ڈی بند، ہم لائرز ہیں، عدالت بند، سماعت بند، کیس بند، ہر شعبہ آئے زندگی نے ہڑتالیں کی۔ کبھی دیکھا انہوں نے مسجدوں کو تالے لگا کر کہا ہو کہ اب اذانیں نہیں ہوں گی؟ ہاں کچھ بدبخت ایسے ہیں جو مسجدوں پہ قبضے کرتے ہیں، تالے لگاتے ہیں۔ لعنت اللہ علی شرکم، اللہ تمہیں ذلیل کرے، تباہ و برباد کرے، رسوا کرے۔ مسجدیں اختلاف کا شاخسانہ نہیں ہیں، مسجدیں اتحاد کا ذریعہ ہیں۔ مسجد اس میں آزان ہو، میں نہ دوں آپ دے دیں، لیکن اسے بند نہیں کرنا، اسے تالے نہیں لگانے، ایسے حالات پیدا نہیں کرنے کہ مسجد میں آزان نہ ہو، نماز نہ ہو، عید کا دن سب کی چھٹی۔ مولوی تو اس دن بھی ایک نماز زیادہ پڑھاتا ہے اور اس نماز میں 6 تکبیرات بھی زیادہ کہتا ہے۔ کبھی گرمی میں گرمی کی وجہ سے، کبھی سردی میں سردی کی وجہ سے آپ کہتے ہیں فلاں شخص بہت پڑھا لکھا ہے، جس سے آ کر آپ پوچھتے ہو یہ نماز کا وقت ہے یا نہیں ہے، عمرے کے احکام کیا، حج کے احکام کیا، نماز کے احکام کیا، زکوٰۃ کے احکام کیا، روزے کے احکام کیا، میں فلانا کلر لگا سکتا ہوں یا نہیں لگا سکتا، مریض کا وضو کیسے ہو۔ کائنات کا کوئی سوال تمہارے ذہن میں آ جائے، تم آ کر اس امام سے پوچھ لیتے ہو۔ کیا اس سے زیادہ کوئی پڑھا لکھا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں سب سے بہترین آدمی وہ ہوتا ہے نا جو اپنی ڈیوٹی کو بڑی پابندی سے سر انجام دے۔ دنیا کے 365 دنوں میں کبھی کسی عالم کو چھٹی کرتے ہوئے دیکھا کہ آج اذانیں نہیں ہوں گی، نمازیں نہیں ہوں گی؟ سب سے زیادہ پنکچول امام ہے، سب سے زیادہ پڑھا لکھا امام ہے، اور جس نے نماز پڑھانی ہے اس کے کپڑے ناپاک ہو سکتے ہیں؟ تو سب سے زیادہ پاک کپڑوں والا امام ہے، سب سے زیادہ پاکیزہ اخلاق والا امام ہے، سب سے زیادہ بہترین علم والا امام ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، 5 نمازوں میں قرآن سنانے والا، نمازیں پڑھانے والا، مسائل پڑھانے بتانے والا، درس قرآن دینے والا، درس حدیث دینے والا، دعوت و تبلیغ کے لیے ماحول بنانے والا، لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالنے والا، تمہارے بچوں کو قرآن پڑھانے والا، تمہیں نماز سکھانے والا۔ تم مر جاؤ
تو تمہارا جنازہ پڑھانے والا، اور تمہارے بچے تمہیں بھول جائیں ہاتھ اٹھا کر 3 دن تمہارے لیے دعائیں کرنے والا، تمہارے بچوں کا نماز جنازہ آتی ہو یا نہ آتی ہو تمہارے لیے درست نماز جنازہ پڑھنے والا، اور کلاس میں تمہارے نام کی پرچی بھیجنے والا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے محلے کے ساتھی ہیں، ان کا ہم پر حق ہے، ان کے لیے 3 دن تک دعا ہونی چاہیے۔ اس امام مسجد کو برا بھلا کہتے ہو، ان مدارس کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہو۔ آپ کے گھر میں تو ٹی وی ہوگا نہیں ہوگا، آپ کے بچے تو ٹی وی دیکھتے ہی نہیں ہوں گے، آپ کے گھر میں تو انٹرنیٹ بھی نہیں ہوگا، آپ کے گھر میں تو موبائل بھی نہیں ہوں گے، آپ کے بچے تو 5 وقت پابندی سے نماز پڑھتے ہوں گے نا؟ نہیں یار، ایسا نہیں ہے، ہمارے بچے پابندیوں سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہماری خواتین پابندی سے نماز نہیں پڑھتی، ہمارے ہاں انٹرنیٹ پر نہ جانے کون کون سا مواد دیکھا جاتا ہے، ہمارے گھر میں ٹی وی چلتا ہے، رات کو جب سارے گھروں میں ٹی وی چل رہا ہوتا ہے بے نمازی بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، انٹرنیٹ پر گندے مواد چل رہے ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیوں سے، لڑکیاں لڑکوں سے نامحرم رشتوں میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا عذاب قریب آتا ہے۔ اس پورے محلے میں ایک مدرسہ ہوتا ہے جہاں 100-150 بچہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ میاں کہتے ہیں روک دو روک دو روک دو، میری ابابیلیں تو یہاں بیٹھی ہیں، یہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھے نہ پڑھے، یہ ان طالب علموں کی خدمت کرتے ہیں، یہ ان کے بجلی کے بل بھرتے ہیں، یہ ان کے لیے کھانے پکاتے ہیں، یہ طالب علموں کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس پورے محلے سے عذاب واپس کر دو۔ جب پورا محلہ تاریکی کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے تو مسجد اور مدرسہ ہوتا ہے جو آسمان والوں کے نزدیک جگمگا رہا ہوتا ہے۔ جب سارے مرے پڑے ہوتے ہیں، مرے پڑے ہوتے ہیں، حدیث میں کہا ہے ذکر کرنے والا زندہ، ذکر نہ کرنے والا مردہ، اور سب سے بہترین ذکر اللہ کا قرآن۔ جب سارے مرے پڑے ہوتے ہیں فجر کے ٹائم تو یہ زندہ ہوتے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ ملک و ملت کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور پھر یہ قرآن پڑھنے میں لگ جاتے ہیں۔ تمہیں یہ بوجھ لگتے ہیں؟ خدا کی قسم تمہارے گھروں کو اگر کسی نے عذاب سے بچا رکھا ہے تو ان اللہ کے مہمانوں نے بچا رکھا ہے۔ تمہاری گلیوں میں بھی فرشتے اگر کسی کے لیے پر بچھاتے ہیں نا تو ان کے لیے بچھاتے ہیں۔ تمہیں ان کی جوتیاں ٹوٹی ہوئی لگتی ہیں، ان کے کپڑے پرانے لگتے ہیں، تمہیں ان کی ٹوپیاں بوسیدہ لگتی ہیں۔ تر دامنی پہ میری اے شیخ نہ جائیو، تر دامنی پہ میری اے شیخ نہ جائیو، جو دامن نہ چھوڑ دوں تو فرشتے وضو کریں۔ پوری دنیا میں ایک انجیل کا حافظ نہیں لا سکتے، گلی گلی قریہ قریہ کونے کونے میں یہ مدارس کا جال ہے۔ جن ملکوں میں مدرسے نہیں ہیں وہ عرب ملک کیوں نہ ہو، وہاں ڈھونڈنے سے بھی حافظ نہیں ملتا۔ عرب ملکوں میں بھی علم ترى کیف کی تراویحیں ہو رہی ہیں، اور پاکستان وہ ملک ہے یہاں پر ایک ایک مسلح سنانے کے پیچھے بعض اوقات 6 سامے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک جگہ مسلح سنانے والے 10 آدمی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر فیکٹری والا مالک اچھا ہو نا اور اس کا قرآن پہ پیسہ خرچ کرنے کا ذوق ہو، رمضان المبارک میں وہ کہے اچھے سے اچھے قاری لاؤ، تو وہ بولتے جی اچھے قاری صاحب تو لائیں گے، آپ اچھی خدمت کرو گے، تو اگر وہ 4-5 لاکھ روپے لگانے کو تیار ہو، شاندار 5-6 خوش الحان قاری ایک ایک جگہ تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے کہیں تراویح کا حافظ کم نہیں پڑتا۔ یہ مدارس کی محنت ہے، انہوں نے کوئی ایسی مسجد ہے جہاں امام ڈھونڈ رہے ہوں نہ ملتا ہو، مؤذن ڈھونڈ رہے ہوں نہ ملتا ہو؟ اچھا ایسے امام ہیں جو مسجدیں ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کو نہیں مل رہی ہیں، ایسے مؤذن ہیں جو مؤذنی ڈھونڈ رہے ہیں نہیں مل رہی، ایسے مدرس ہیں جو تدریس ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کو نہیں مل رہی۔ یہ وہ پروڈکٹ ہے جو ہم تھوک کے حساب سے تیار کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں مولوی صاحب اتنا مارکیٹ میں پھینک رہے ہو، یہ کس کام کے ہیں؟ یہ دین کے کام کے ہیں، اللہ کے کام کے ہیں، رسول کے کام کے ہیں۔ سنو 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 ایک بات سنو،
کوئی شک نہیں آپ سخی ہو، کوئی شک نہیں آپ بہت پیسہ دو گے مدرسے کے لیے، کوئی شک نہیں آپ بہت نعرے مارو گے، کوئی شک نہیں کراچی سے علماء آئیں گے آپ گھر میں کھانا پکا کر شاندار ضیافت کرو گے، کوئی شک نہیں آپ علماء کے ہاتھ چومو گے، لیکن جب ختم نبوت کا مسئلہ آئے گا، جب گولی چلے گی، جب ہتھکڑی سامنے آئے گی، جب سامنے فورسز کھڑی ہوں گی، جب سامنے جیل کا دروازہ کھلا ہوا نظر آئے گا، خدا کی قسم پہلی صفوں میں یہ مدرسے کا، یہ مسجد کا ملا نظر آئے گا۔ یہی ہے وہ جو خون دینے کے لیے، ہتھکڑیاں پہننے کے لیے، بیڑیاں پہننے کے لیے، جیل جانے کے لیے، جانے دینے کے لیے ہر وقت تیار نظر آئیں گے، اور ان کے ساتھ وہ تیار نظر آئیں گے جو دن رات ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، یا علماء و طلبہ نظر آئیں گے یا ان کی صحبت میں بیٹھنے والے نظر آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو طالب علم بن یا ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بن، علم کا حاصل کن عالمن، یا تو عالم بن جا، او متعلمن، یا تعلیم حاصل کرنے والا بن جا، یا کم از کم ان سے محبت کرنے والا اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بن جا۔ سامعین گرامی قدر، درس قرآن کی محفل ہے، مسجد اور مدرسے کا ذکر ہے، علماء کی خدمات کا ذکر ہے۔ یہ وہ خدمات جلیلہ ہیں جو صرف یہیں پر بس نہیں ہو جاتی، ان لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں۔ کراچی سے لے کر کشمیر تک آپ دیکھیں کتنے علماء کو حق گوئی کی پاداش میں شہید کر دیا گیا۔ وہ ختم نبوت کا محاذ ہو، وہ ناموس رسالت، ناموس صحابہ، وہ گستاخوں کو لوہے کے چنے چبوانا، وہ مناظرہ، وہ علم، وہ تصنیف، وہ تالیف، وہ تدریس، وہ جہاد، کائنات کا کوئی میدان ہو، علماء نے اس میدان کو خالی نہیں چھوڑا، ان کی خدمات اس میدان میں موجود ہیں۔ علماء ہر وقت امت کے لیے فکر مند ہیں، ان کے لیے تڑپتے ہیں، ان کے سینے ہر وقت ملک و ملت کی سلامتی کے لیے فکر سے معمور رہتے ہیں۔ یہی ہیں وہ لوگ جو سب سے زیادہ قوم کے وفادار ہیں، جنہوں نے علم کی مشعلیں روشن کی، جو نمازیں پڑھائے، جو قرآن پڑھائے، جو حدیث پڑھائے، جو مسائل بتائے، جو درستگی کی جانب لے جائے، جو ظالم حکمرانوں کو للکارے، جو ہر باطل کے خلاف تیار ہو، جو فتنہ ارتداد کے خلاف سینہ سفر ہو کر میدان عمل میں اتر پڑے، نہ زندان دیکھے، نہ گولی دیکھے، نہ ہتھکڑی دیکھے، نہ جیل دیکھے، ہر جگہ پورے قد سے ڈٹ کر کھڑا ہو، اسے عالم دین کہتے ہیں۔ سر مقتل جنہیں جانا تھا وہ جا بھی پہنچے، سر منبر کوئی محتاط خطیب آج بھی ہے۔ اہل ایمان جہاں میں صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔